بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نور وظائف چینل کی طرف سے آپ سب کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ ماہ رجب کے آخری جمعہ سے متعلق آج آپ کو ایسا مجرب ترین عمل بتایا جائے گا کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کرنے والے کا، یقین سے کرنے والے کا، خلوص سے کرنے والے کا اور اچھے اعمال کے ساتھ کرنے والے کا نصیب ایسے چمکے گا جیسا کہ سورج چمکتا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب، خوشخبری دے دیں ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے، اور جنت وہ ہے جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کے غلاموں کو خوشخبری سنوائی، اور سنوائی بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس لب مبارکہ سے، کہ آپ انہیں خوشخبری دے دیں کہ ان کے لیے جنت ہے، باغات ہیں، اور باغات وہ ہیں جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں۔ لیکن کن لوگوں کے لیے؟ جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ دو جملوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سمجھائی ہے، فرمایا کہ تم رب کے بندوں کو معاف کرو، اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ تو رمضان المبارک کے جیسے کہ آنے میں تقریباً ابھی 1.5-2 ماہ رہتا ہے، اس کے تشریف لانے سے پہلے اپنی طبیعت کے اندر ایسا ذوق لانا ہے آپ نے کہ معاف کرنا بھی سیکھنا ہے اور معافی مانگنی بھی سیکھنی ہے۔ بعض اوقات ہم رسم ادا کر دیتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی غلطی ہوئی ہو، کبھی کوئی جانے انجانے میں دل دکھ گیا ہو تو ہمیں معاف کر دینا۔ معافی ایسے تو نہیں ہوتی۔ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کون ہم سے ناراض ہے، ہم نے کیا کیا ہے، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کس نے ہمارے لہجوں سے پریشانی پائی ہے، کون ہے جو ہماری وجہ سے پریشان ہے، ہمیں سب پتہ ہوتا ہے۔ تو جب ہمیں پتہ ہوتا ہے تو ان سے جا کر معافی مانگیں۔ اور بھی 2-4 چیزیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ نبی پاک نے جنت میں لے جانے والے جب اعمال بیان کیے تو فرمایا کہ ایک تو زکوٰۃ ادا کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے، توحید پہ قائم رہنا ہے، زکوٰۃ ٹھیک ادا کرنی ہے اور اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا ہے، جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ جو ہمارے زیادہ قریبی ہوتے ہیں نا، ان کا حق بھی شریعت میں زیادہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات اچھی طرح آپ لوگ سب سے پہلے سمجھ لیں کہ اللہ نے جو خاندان میرے لیے پسند کیا ہے، جو خاندان آپ کے لیے پسند کیا ہے، وہاں آپ جو تایا، جو چچا، جو ماموں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے لیے پسند کیا ہے، وہ آپ کو بھی پسند ہونا چاہیے۔ انسانوں کے اندر کمزوریاں بھی ہوتی ہیں، خوبیاں بھی ہوتی ہیں۔ ہمارا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ خوبیاں اگنور کر دیتے ہیں، کمزوریاں لے کر بیٹھ جاتے ہیں۔ ایک اور ارادہ بھی آپ نے کرنا ہے، کوشش کریں کہ اپنی خوبیوں کو دیکھیں، سمجھیں اپنی خوبیوں کو۔ یہ سب آپ کو پہلے اس لیے بتایا جا رہا ہے، کہتے ہیں نا کہ اچھا کام کرنے سے پہلے اچھی نیت کر لینا بہت زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ اچھا کام بھی کریں لیکن اس سے پہلے آپ کی نیت اچھی ہونی چاہیے۔ اگر آپ کی نیت ہی خراب ہوگی اور کام آپ اچھا کریں گے تو اس کے آپ کو نتائج اچھے نہیں ملتے۔ پھر ایک اور ارادہ بھی آپ نے کرنا ہے، کوشش کرنی ہے اپنی خوبیوں کو سمجھنا ہے کہ بولنے کی خوبی ہے آپ میں، لکھنے کی ہے، مال خرچ کرنے کی ہے، کیا خوبی ہے آپ میں۔ ایک سچا واقعہ آپ کے خدمت میں پیش کرنا چاہوں گی۔ مسجد نبوی میں ایک بی بی صرف جھاڑو دیتی تھی، وہ بیمار ہو گئی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیمہ داری کرنے کے لیے گئے۔ جب وہ زیادہ بیمار ہو گئی، یہاں تک کہ ان کا انتقال ہو گیا، صحابہ نے حضور کو اطلاع دیے بغیر انہیں دفن کر دیا جنازہ پڑھا کر۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو انہوں نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر دوبارہ جنازہ پڑھایا۔
यहाँ से आप देखें कि अच्छा अमल कभी भी ज़ाया नहीं जाता। अच्छे अमल के जो बदला होता है, जज़ा होती है, वो हमें मरने के बाद भी मिलती रहती है। तो अपने वजूद को बेकार ना रखें, इससे कोई काम लें। अल्लाह सुब्हान तआला ने फरमाया, तुम क्या समझते हो हमने तुम्हें बेकार पैदा किया है? और तुम क्या समझते हो कि क्या तुमने लौट कर हमारे पास नहीं आना है? एक ज़र्रा भी तो बेकार नहीं हो सकता, लिहाजा मैं किसी शख्स से बेजार नहीं हो सकता। हिकमत जो है नाज़रीन कराम, ये मोमिन की गुमशुदा मेरास है। अच्छी बात, इसे घबराना नहीं चाहिए, इसे सुनते हुए उकताना नहीं चाहिए हिकमत की बातों को, लेकिन अमल करने के लिए सुनना चाहिए। हज़रत बायज़ीद बस्तामी फरमाते हैं कि जिसने हमारी चुप से कुछ नहीं सीखा, उसने हमारी तकरीर से क्या सीखना है फिर। अब अशारों से समझना भी सीखें। ऐसा भी हो कि बात पूरी होने ना पाए और इंसान की तबीयत अमल की तरफ बढ़ जाए, आप समझ जाएं कि बात क्या होने लगी है। ये मजाज है। आखिरी जुमे का अमल है, 3 मिनट इसमें लगेंगे। सबसे पहले आपने बावजू हो जाना है। 41 मरतबा आपने इस्तग़फ़ार पढ़ना है। कोई सा भी इस्तग़फ़ार पढ़ सकते हैं। अस्तग़फ़िरुल्लाह मिन कुल्लि ज़न्बि व अतूबु इलैहि भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपने 41 मरतबा 41 टाइम्स या हय्यू या क़य्यूम पढ़ना है। फिर आपने 41 मरतबा या वहाबू पढ़ना है। अव्वल आखिर आपने 3-3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, या कोई सा भी छोटा दुरूद आप पढ़ सकते हैं। लेकिन जैसा कि हर वीडियो में आपको बताया जाता है, कोशिश करें कि दुरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो दुरूद पढ़ें। तो बहुत ही कम टाइम लगेगा, लेकिन बहुत अच्छे शानदार नताइज इसको देखने के मिलते हैं। ये ज़रूर करिएगा। जुमे का नमाज जब आप पढ़ लें, उसके बाद पढ़ लें, या फिर सूरज ग़रूब होने से पहले पहले जब भी आपको टाइम मिलता है आप लोग क्लास में पढ़िएगा। तो यह हमारी आज की वीडियो थी। नूर वज़ाइफ चैनल से आप लोग जुड़े रहिए ताकि आइंदा आने वाली नई वीडियोस भी आपको मिल सकें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।